وہ پہلے فلسطین تھا۔ 1947 میں جرمنی میں جب ہٹلر نے نمسکار جونپور پولیس دوارا فرضی لکھواڑوں میں کیا گیا دیکھیے، میں آپ تمام ہمارے یہاں میڈیا کے بھائی بھی موجود ہیں، میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے پوری طریقے سے بندی کرنے کی آخری دنیا کی آخری حد تک جو ظلم ہو سکتا تھا اس کے ظلم کو پار کر دیا گیا ہے۔ میں آپ وایا اسرائیل ہو کر کے آتا ہے اور وہاں جو لائٹ کا کنیکشن ہے، جو بجلی آتی ہے وہ بھی اسرائیل سے ہوتے ہوئے آتی۔ میں آپ لوگوں کو کچھ تاریخ بتاتے چلوں کہ 1947 میں اسرائیل نام کی کوئی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ فلسطین تھا۔ میں آپ کو نقشہ دکھاؤں گا، دیکھیں نقشہ کدھر ہے، وہ دیکھیں نقشہ دیکھیں گے، وہ گرین کلر ہے، پورا گرین کلر ہے، وہ پہلے فلسطین تھا۔ 1947 میں جرمنی میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارنا چالو کیا تو کچھ لوگوں نے وہاں پر انسانیت دکھائی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو مت ماریے، لیکن اس وقت ہٹلر نے کہتا ہو یہ آپ کو آج نہیں، اس کا احساس آپ کو بعد میں ہوگا۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین پر 1947 میں جب کسی نے، حالانکہ ایک مسلم کنٹری ہونے کے ناطے جب کسی نے پوری دنیا میں ان کو کسی نے جگہ نہیں دی تو فلسطین نے انسانیت کے ناطے ان کو اپنے پاس جگہ دی، رہنے کی جگہ دی۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسطین اتنا بڑھ گیا ہے اور اسرائیل اس کو قبضہ کر کے اتنا بڑا ہو گیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے تھے، پہلے قبلہ اول ہمارا بیت المقدس ہوا کرتا تھا، جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس طرف نماز ہوتی تھی۔ آج ان لوگوں نے اتنا زیادہ اسرائیلی لوگوں نے ظلم کرنا چالو کر دیا وہاں کی عوام پر کہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ آئے دن بمباری۔ ابھی تو یہ حالات ایسے ہیں ابراہیم بھائی اور شامت بھائی، تمام میڈیا کے لوگوں کو میں بتا دوں کہ پانی کے کنیکشن کو کاٹ دیا گیا ہے اور لائٹ کو گل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں ایک بھی لائٹ بند ہو جاتی ہے تو سوچیے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ غازہ جب سے اسرائیل نے ان پر اٹیک کیا ہے، بمباری کرنا چالو کیا، نہ وہاں لائٹ ہے نہ پانی ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، تاریخی باتیں بتا دوں کہ ایک 9 دن کی بچی جو سب سے کم عمر کی بچی ہے اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک عورت جس کے 4 بچے تھے، کئی سالوں کے بعد اس کو 4 بچے ایک ساتھ ہوئے تھے، وہ چاروں کو شہید کر دیا گیا۔ جو ڈاکٹر وہاں پر علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر، جب وہ علاج کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے جب ایک تو دوسری بات ایک چیز اور بتا دوں میں کہ ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہیں وہاں پر بے ہوش کر کے جب ان کو بمباری وغیرہ میں جو لوگ زخمی ہو جا رہے ہیں، جو ان کو بے ہوش کرنے کی دوا آتی ہے وہ بھی دوا وہاں نہیں ہے۔ ایسا حالات ہیں وہاں کے، وہاں دوا وہ بھی نہیں ہے کہ ان کو بے ہوش کر کے ان کو آپریشن کیا جائے۔ بغیر بے ہوشی کے عالم میں معصوم بچوں کو آپ لوگ یوٹیوب میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، معصوم بچوں کا اسی طریقے سے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے پاس صرف سوائے اللہ کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کی مدد کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں۔ دیکھیے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ہم یہ سب تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم کچھ دنیاوی چیزوں میں پریشان ہیں۔ ارے آج وہ دور نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے۔ اب ایسا ہے کہ ہم کو تو ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے فلسطین کے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ہندو اور مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ سلامتی رکھے، یا اللہ ان کی جان مال کو بخش دے، یا اللہ ان کے بہنوں کی، ہماری بہنوں کی عزت آبرو کو بخش دے، یا اللہ یا رب العالمین ہمارے معصوم بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما۔ ہم اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آج یہ دعا کا اہتمام کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک بات اور بتا دوں، ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، ہم آندولن کی شکل دینا چاہتے تھے اس کو، لیکن ہمارے دیش کے پرائم منسٹر نے صاف لفظوں میں کہا ہے
کہ آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے فلسطین کو لے کر کے، لیکن ہم فلسطین کو لے کر کے پروٹیسٹ تو نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو بہت زیادہ ان پر چاروں طرف سے تنقید ہونے لگی۔ لیکن یہیں پر منی پور میں عورتوں کو ننگا گھمایا گیا، ان کے لیے کبھی انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف فلسطین مسلمان شہر ہے، مسلمان بستی ہے، مسلمان حلقہ، اس لیے ان کے ساتھ اتنی زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے؟ UNO تاریخ پڑھ لیں گے آج کی تاریخ میں تو مجھے لگتا ہے کہ کئی دنوں تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ ایسے اتنی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے، چونکہ ہم نے DCP صاحب کا بھی بیان دیکھا، ہم نے ممبرا پولیس اسٹیشن کے سینئر صاحب کا بھی بیان دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی پروٹیسٹ مت کریے۔ ہاں آپ دیکھیے، دعا کرنا ہمارا اختیار ہے، کیونکہ کمیونٹی سے جڑا ہوا معاملہ ہے، انسانیت سے جڑا ہوا معاملہ ہے، ہیومینٹی سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے آج یہاں پر دعا کا اہتمام رکھا ہے۔ حافظ جی آ گئے، حافظ جی ہمارے درمیان دیکھیے مولانا صاحب یہاں موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ دعا کریں فلسطین کے لیے، اور تمام لوگ سب سے پہلے ہم لوگ درود شریف پڑھنے بلند آواز سے، اور جب مفتی صاحب دعا کریں گے تو کم سے کم بلند آواز سے آپ لوگ آمین کہیں۔ اس کے پاس ہمارے پاس اللہ کے سوا، اللہ کی طاقت کے سوا، اللہ کی مرضی کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم کو اگر تعلق جوڑنا ہے تو صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، انشاءاللہ ہمارے پاس مدد آئے گی، یہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين واليهوديين والمسيحيين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خرب بيوتهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم، وخرب بيوتهم ودمر ديارهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے اے اللہ درگزر فرما، اے اللہ چاہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ ہم نے جلوت میں کیے ہوں یا خلوت میں کیے ہوں، اے اللہ تمام گناہوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی محبت اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ تقوی و پرہیزگاری کی دولت عطا فرما، اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی کامل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے حبیب کی امت اس وقت پریشان ہے، اے اللہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے گوشے گوشے میں اے اللہ پریشان ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے،
ان کی جان عزت آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں. اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما. اے اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کے محافظ اے اللہ جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ اے اللہ ہم بھی مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں اسی طرح اپنی جان نشاور کرتے، لیکن اے اللہ ہم نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم صرف آپ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ناکام فرما. اے اللہ دنیا کی ساری ظالم طاقتیں اور دشمنان اسلام مظلوم اور نہتوں کے اے اللہ سامنے ہے. اے اللہ سپر پاور تو صرف اور صرف آپ کی ذات ہے. اے اللہ یہ دنیا کی جو سپر پاور کہلانے والی طاقت ہے اے اللہ ان کو صفر کر دیجئے. اے اللہ ان کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ان کو ختم کر دیجئے. فلسطین کے لیے آج یہاں پر دعا مانگی گئی، کیا بتانا چاہیں گے؟ فلسطین کے لیے ہم نے دعا کا اہتمام کیا تھا، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ شہر سے پروٹیسٹ کی شکل میں ایک بڑی تعداد میں لوگ روڈ پہ نکل کر کے شانتی پوروک پروٹیسٹ کریں. لیکن ہم نے دیش کے پرائم منسٹر اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا ہم نے اسٹیٹمنٹ سنا کہ آپ اس طریقے کا کوئی پروٹیسٹ روڈ پہ کھڑے ہو کر کے نہ کریں جس سے واتاورن خراب ہو. تو ہم ملک میں رہتے ہیں اور ملک کے قانون کو مانتے ہیں. آج فلسطین کے لیے ہم نے دعا کا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ دیکھیے ہمارے پاس ہم نہتھے ہیں، ہمارے پاس سوائے اللہ کی طاقت کے سوا کوئی راستہ بچا نہیں ہے. تو ہم نے اعلان کیا تھا محلے کے لوگوں سے کہ آپ آئیے، خاموشی کے ساتھ ہم ایک دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے پکاریں گے کہ یا اللہ تو مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر. ہم فلسطین کے مسلمان معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے پریشانیاں، نہ ان کا یہاں پانی ہے نہ لائٹ ہے. ارے جس کو ہم نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، 1947 میں ہم نے جب جرمنی سے لوگوں کو مار کے بھگایا گیا، ہٹلر نے مارا، تو فلسطین نے اپنے ملک میں ان کو جگہ دی رہنے کے لیے. آج انہی کے ساتھ وہ لوگ مل کر کے ناانصافی کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی آخری بربریت چالو ہے، بمباری ہو رہی ہے، ان کے پانی کو کاٹ دیا گیا، ان کے لائٹ کو کاٹ دیا گیا، ان کے میڈیکل، ان کے یہاں تک کہ ایمبولینس میں جو ایمبولینس جا رہی تھی اس پر راکٹ مار دیا گیا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جس جگہ سے ان کے کھانے پینے کا سامان جس گاڑی میں آ رہا تھا اس پہ راکٹ سے مار دیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری ایسی کون سی خطائیں ہیں، ہم ایسی کون سے گناہ میں شامل ہو گئے کہ اللہ ہماری مدد نہیں آ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ آپ ہی کے یہاں سے ہماری مدد آ سکتی ہے، آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کا اہتمام اسی لیے کیے تھے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے یا رب العالمین تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے جو معصوم بچے ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین. تم ہمارے وہاں کی جو بہنیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کے جان مال کی حفاظت، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما جو ہمارا قبلہ اول ہے. اس لیے ہم نے اس پروگرام کو رکھا تھا. ہمارے درمیان نیہا میڈم بھی ہے اور محلے کے تمام ذمہ دار تھے. ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورتی اور شانتی کے ساتھ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی دعا کا اہتمام پورے ہندوستان بلکہ پورے دنیا میں ہونا چاہیے. کیا بتائیں گے آپ نیہا میڈم؟ السلام علیکم. دیکھیے دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ دنیا بھر سے انشاءاللہ جو دعا فلسطین کے لیے ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر معاملوں کو بدلنے کی ذات اللہ کی ہے. بہت افسوس کی بات ہے جس طرح پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ رہا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. میں تمام مسلمان سے، عالم اسلام سے بس ایک ہی اپیل کرتی ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر نماز میں اللہ سے دعا کرے. دنیا بھر میں مسلمان مالی حالات سے، جان سے، ہر طریقے سے پریشان ہے. مسلمان ایک سافٹ ٹارگیٹ بنتا جا رہا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھائے، ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہے اور ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے. باقی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے.